الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کی ایک مختصر صورت جو مکی دور کی نازل شدہ ہے تلاوت کی، جسے سورۃ الشرح کہا جاتا ہے. اہل علم نے بیان کیا کہ سورہ علم نشرح سے پہلے سورۃ الضحیٰ ہے. معنوی اعتبار سے یہ دونوں صورتیں باہم مربوط ہیں. سورۃ الضحیٰ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کو تسلیاں دیتے ہوئے آپ پر اپنے کچھ انعامات کا تذکرہ کیا. اس صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے 3 عظیم الشان احسانات کا ذکر کیا. ان احسانات کے بیان میں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حالات اور پس منظر میں جو ہدایات دی گئی ہیں وہ اصلاً خطاب تو آپ سے ہے، لیکن طبعاً اور ضمناً پوری امت اس کی مخاطب ہے، یعنی ہم اور آپ بھی. اور اگر غور سے دیکھیں تو اس مختصر سی صورت میں علم اور ہدایات کے وہ جامع اصول، ضابطے اور رہنمائی مثمر ہے جسے اختیار کرنے پر مسلمانوں کی زندگی آسان ہوتی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہیں جو ہے کھل جاتی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر کیا علم نشرح لک صدرک. شرح کھولنا، شرح صدر سینے کو کھولنا. اس کے اہل علم نے کئی معنی بیان کیے. شرح صدر سے کیا مراد؟ ہم نے اے نبی کیا آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ ایک معنی تو یہ بیان کیا جاتا ہے جو شق صدر کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم از کم 2 مرتبہ یقینی طور سے پیش آیا. ایک بچپن میں جب آپ بکریاں چرا رہے تھے، اور ایک مرتبہ معراج کے وقت حضرت مالک بن صعصع، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما وغیرہ کی روایات میں یہ بالکل ثابت شدہ امر ہے. کوئی اس پر عقلی اعتبار سے شکوک و شبہات پیدا کرے یہ اپنی جگہ، لیکن ایک اہل صاحب ایمان کے لیے یہ متیقن یقینی بات کے طور پر ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے جبرائیل اور آپ کے ساتھی آئے، آپ کے سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا، اس میں سے غل اور حسد، کینہ کا پٹ جو ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، یا برائی کا مادہ، شیطانی مادہ جسے کہہ لیں، اسے نکالا ایک جمے ہوئے خون کی شکل میں، اور اسے آب زمزم سے دھو کر غسل دے کر اسے صاف کر کے اسے واپس اپنی جگہ رکھ دیا، اور اسے ایمان سے، نور سے، حکمت سے بھر دیا. ایک معنی شرح صدر کا یہ ہے. شرح صدر کا اور بھی معنی جو لوگ معنوی اور لغوی اعتبار سے بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ انسان کو کوئی بات اس طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ اسے اطمینان ہو کہ یہ حق ہے، اس پر یقین ہو جائے، اور اسے قبول کرنے کے لیے اس کی طبیعت آمادہ ہو جائے، وہ مطمئن ہو جائے. اچھی طرح دماغ میں رکھیے کہ یہ شرح صدر کا پورا معنی ہے کہ کوئی بات ہمیں یقین ہو جائے، سمجھ میں آ جائے کہ یہ صحیح ہے، اور پھر اس کو قبول کرنے کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور اتنا ہی نہیں ہمیں اطمینان ہو کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. اہل علم نے کہا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، انسانوں کو جو نعمتیں عطا کی ہے اس میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. ایمان کے بعد سب سے عظیم الشان نعمت اور انعام شرح صدر ہے. اسی ایمان کے لیے
شرح صدر یعنی اس بات کا اطمینان کہ جو ایمان ہم نے اختیار کیا ہے وہ حق ہے، اور اس اعتبار سے غور کیا جائے تو دنیا کے ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے کہ اسے حق کے لیے شرح صدر حاصل ہو، ہاں، چنانکہ وہ بات سمجھ میں آ جائے، وہ بات جو سچ ہے، حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا آپ کے لیے؟ اس کی شرح کرتے ہوئے امام بخاری نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا کہ شرح انہ شرح صدرہ للاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ ہاں، سورہ ضحیٰ میں ہے نا ووجدک ضالا فہدی، اس سے پہلے کہ کیا ہم نے آپ کو راستہ گم کیا ہوا نہیں پایا تھا؟ یہاں وہ گمراہ کے معنی میں نہیں ہے جو حق کے خلاف ضالن کہا جاتا ہے، ضلالت، یہ اس معنی میں کہ آپ کو نبوت ملنے سے پہلے اسلام، ایمان اور اس کی تفصیلات کا علم نہیں تھا، وحی کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو راہ بتائی۔ تو شرح صدر کا معنی حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اسلام کے لیے شرح صدر عطا فرمایا۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے نور نہ ہو بے ایماناً و توسعتاً، کہ ہم نے آپ کے دل کو نور سے بھر دیا، ایمان کے اور حکمت کے نور سے بھر دیا۔ اس پر اہل علم نے تفسیر کرتے ہوئے کہا، قرآن کی دوسری جگہ سے استدلال کرتے ہوئے، کہ اگر ہم غور کریں تو شرح صدر کا معنی ہوتا ہے دل کا کسی چیز پر مطمئن ہو جانا، آرام دہ ہونا، مطمئن ہو جانا کہ ہاں یہ بالکل درست ہے۔ اور یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ ایمان، ہدایت، معرفت اور نور کے حاصل ہونے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا وہ شخص جو کہ جس کے دل کو، سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نور پر ہے، روشنی پر ہے، اندھیرے میں نہیں چل رہا ہے، گمراہیوں میں نہیں بھٹک رہا ہے، بلکہ وہ جانتا بوجھتا، سمجھ بوجھ کر چل رہا ہے کہ یہ سچا اور صحیح راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان گویا شرح صدر کی تشریح کر رہا ہے، اور یہ معنی قرآن کی دوسری آیات میں بھی معنی واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، جسے بھی ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس اعتبار سے غور کیجئے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، جو ایمان سے محروم ہے وہ سب سے بڑی نعمت سے محروم، اور شرح صدر کے ذریعے سے یہ ایمان اور اسلام ملتا ہے، لہٰذا یہ جڑی ہوئی چیز ہے۔ میں نے جو پہلے ایک قول بیان کیا، بعض علماء کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت، میں یہ کہتا ہوں کہ ایمان کے ساتھ اگر شرح صدر نہ ہو، اسلام کی پہچان نہ ہو، صحیح اور غلط کی پرکھ نہ ہو، تو آدمی اطمینان کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اسلام کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ گویا یہ ایمان کو سمجھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ایمان کو اختیار کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ جیسے اس کو جوڑ لیجئے اس حدیث سے، اللہ تبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، مفہوم مخالف اہل علم نے بیان کیا کہ جو دین کی سمجھ سے محروم ہے، جسے دین کی سمجھ نہیں ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس کے لیے خیر نہیں چاہا، وہ محروم ہے، بہت بڑا بدقسمت ہے۔ اور قسمت والا وہ ہے جسے اللہ دین کی سمجھ دے اور یہ شرح صدر سے اس کو حصہ دے وے۔ اب اس کا مخالف پہلو یہ ہوا کہ شرح صدر جس کو نہ ہو، یعنی دل تنگ ہو، سینہ تنگ ہو، تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ وہ شخص گمراہ ہے۔ اسی آیت میں جو سورہ انعام کی پڑھا میں نے، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ أَن يَهْدِيَهُ، اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کے بارے میں اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اس کے دل کو ایسا بنا دیتا ہے، سینے کو ایسا بنا دیتا ہے، ضیق،
کہ تنگ ہو، حرجن گھٹن والا ہو، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اوزون کے دائرے میں جو آکسیجن کے غلاف دنیا کے گرد لپٹا ہوا ہے، جیسے ہم آسانی سے سانس لے رہے ہیں، اس سے باہر جائیں گے تو آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے، وہاں آدمی کی سانس پھولنے لگتی ہے، اسی لیے جو خلائی سفر پہ جاتے ہیں وہ آکسیجن کا سلنڈر لگا کے جاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے یہ نہیں معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور مثال ذکر کیا کہ جو شخص اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے دل کو ایسے ہی گھٹن والا تنگ بنا دیتا ہے جیسے آدمی آسمان کی طرف چڑھے اور آکسیجن کے کم ملنے کی وجہ سے اس کو گھٹن ہو۔ ہاں، تو اس کا مطلب انسان کو حق کی پہچان جب حاصل ہوتی ہے تو اس کو شرح صدر حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شرح صدر عطا کیا۔ اسی ضمن میں کچھ لوگوں نے یہ معنی بھی بیان کیا کہ شرح صدر جو ہے، آگے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، علی زادہ البیضاوی اپنے حاشیے میں لکھتے ہیں، اضواء البیان کے تتمہ میں اس کو نقل کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طریقے سے سینہ کھولا، شرح صدر کیا، ایمان، نور، حکمت، سوجھ بوجھ، عقل و شعور دی آپ کو، ایسا کائنات میں کسی اور کو نہیں دیا۔ اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا انسانیت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر علم و حکمت میں، شعور، فراست اور دانائی میں کوئی انسان آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ آپ انتہائی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مکمل فرد اور انسان تھے، اس لیے پوری دنیا کے لیے آپ کو نمونہ بنایا گیا۔ یہ ایک پہلو۔ صاحب تتمہ اضواء البیان عطیہ سالم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معنی بیان کیا گیا ہے شرح صدر کا، سینہ چاک کرنا، سوجھ بوجھ دینا، علم و حکمت سے بھر دینا، اور ایسے کئی معنی، یہ سارے معنی اس میں مراد ہے، لیکن اس کا معنی اور زیادہ وسیع ہے، اور زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اختصار کے ساتھ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں ان کی بات کو۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاقی خوبیاں بھی عطا کی گئی وہ بھی اس معنی میں داخل ہے۔ شیخ کیلانی صاحب اس کی شرح میں جو ایک بات کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے انسان کے اوپر، جو کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، کوئی کام کرنا، آپ کوئی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا اور اس سلسلے میں فکر مند ہے کہ نہیں کر پاؤں گا، اس لیے نہیں لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کار نبوت دیا گیا اور جس ماحول میں دیا گیا، تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، پوری دنیا شرک اور کفر کی آلودگی میں، ہر قسم کی گمراہی، انتہائی جہالت اور جاہلیت، ایسے میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے کہ اس قوم کو آپ کو سدھارنا ہے۔ آپ اپنے یہاں آج جو ہم آج کے ماحول میں دیکھیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو، ابھی جانے دیجئے کفار اور مشرکین کی بات، جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر کیسی کیسی شریعت کی مخالف چیزیں پائی جاتی ہیں، عقیدے میں، منہج میں، عمل میں، کھانے پینے کے سلسلے میں، رشتہ داریوں میں، حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں۔ ہم کو جب لگایا جاتا ہے کہ فلاں کو جا کے سمجھاؤ، وہ ایسا ایسا ظلم کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، کبھی کبھی ہم کوشش بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ کوشش کرنے کے بعد کیا کہتا ہے آدمی، وہ ماننے والا نہیں۔ یہ ہر شخص روز کے تجربے سے گزرتا ہے، ارے وہ اب ماننے والا نہیں ہے۔ کس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں؟ اپنے بھائی بندوں کے بارے میں جو مسلمان ہیں، جو قرآن و حدیث کو ماننے کے دعوے دار ہیں، اللہ اور رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دم بھرتے ہیں، ان کے بارے میں کئی مقامات پر ہم یہ کہتے ہیں ارے وہ ماننے والا نہیں ہے، غلط ہے، حرام کام کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، رشتہ کاٹ رہا ہے، فلاں فلاں گناہ کر رہا ہے، لیکن مانے گا نہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر دیکھیں، ہمارے مسلمانوں میں کہلانے والے قبر پرست ہیں، شخصیت پرست ہیں، تعزیہ پرست ہیں، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر بزرگوں اماموں کی تقلید کر کے نام پر جو ہے سنت کی مخالفت اور بدعتوں کا ارتکاب کرنے والے ہمارے بیچ میں موجود ہیں۔ بیانات ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں، لیکن انہیں شرح صدر نہیں ملتا۔ اور آدمی سے اگر کہا جائے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں پر آنے والی مصیبتیں انہی گناہوں کا نتیجہ ہے، دشمنوں کا تسلط اسی کا تازیانہ اور عذاب ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں سبھی یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی کمزوری، مسلمانوں کی خامیاں،
لیکن جو گناہ غلطیاں ہو رہی ہیں اس کی اصلاح کے تعلق سے ہم اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو رکھیے کہ ہم اپنے گرد و پیش میں دور نہ جائیں. اپنے گھر میں پڑوس میں جو غلطیاں ہیں, خامیاں ہیں, گناہ ہیں, جو بالکل واضح ہے, اختلافی چھوڑ دیجئے, جو متفق علیہ ہے, اس کی اصلاح کر پاتے ہیں؟ اور کرنے کے سلسلے میں اپنے اندر کتنا حوصلہ پاتے ہیں؟ کبھی اگر کمر کسی بھی کسی نے, کتنے دن تک وہ چلتا ہے؟ ایسے میں تھوڑی دیر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تمام انبیاء کا اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا اندازہ لگائیے. کتنی بڑی ذمہ داری. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں, پوری دنیا کے لیے آپ کو پیغمبر بنایا گیا ہے. آپ کے سامنے کتنا بڑا چیلنج تھا, کتنی بڑی ذمہ داری تھی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احسان بتا رہا ہے کہ الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ جتنے معنی میں نے بیان کیا وہ بھی صحیح ہے, اور یہ معنی بھی کہ آپ کے اندر یہ حوصلہ پیدا کر دیا کہ آپ اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکیں. میں بہت سارے کام, جیسا کہ میں نے عرض کیا, انسان دیکھ کر ہی کہہ رہا میں نہیں کر پاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان بھی آپ کے سامنے بھی چیلنج تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کے سینے کو کھول دیا. یہ ایک دوسرا معنی یہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حوصلے والا, اللہ پر بھروسہ کرنے والا, آپ سے زیادہ بہادر انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے. الم نشرح لک صدرک کے معنی کے تحت بیان کر رہا ہوں. چنانچہ اہل علم نے بیان کیا, یہ شیخ عطیہ کا میں قول نقل کر رہا تھا, بڑی شاندار تشریح کی, لیکن میں بہت اختصار سے بیان کر پاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوصلہ تھا, صبر تھا, مشکلات میں جم جانے کا حوصلہ, استقامت تھی, کسی دشمن کو طاقت مل جانے کے باوجود معاف کر دینا, کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے اس کے جواب میں اچھے سلوک سے اس کا جواب دینا, کوئی آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے اسے فراخ دلی سے معاف کر دینا, یہ آپ کے شرح صدر کے معنی میں داخل ہے. تبھی تو آپ اس نبوت کے کارے گرہ بار کو انجام دینے کے لائق ہوئے. چنانچہ اس کی مثال میں انہوں نے کچھ اشارے کیے اور بیان کیا کہ آپ اندازہ لگائیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف گئے, قبیلہ بنو ثقیف یعنی طائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا وہ واقعہ آنکھ سے آنسو بہا دیتا ہے. سننے پر تو جس نے جھیلا اس کے ساتھ کیا ہوگا. ہاں, کہ وہاں جب آپ دعوت دینے گئے تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے قبول نہیں کیا, آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا, بلکہ آپ کا مذاق اڑایا, مخالفتیں کی, اوباشوں کو لگا دیا کہ آپ کو پریشان کریں, پتھروں سے ماریں, آپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے. یہ سلوک کیا. خون میں لت پت جب آپ واپس آ رہے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہ ملک الجبال ہے. آپ دیکھیے کہ ملک الجبال, پہاڑوں کا فرشتہ, اس کا دل تنگ ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے, اللہ کے حکم سے آ گئے کہ ان کو سزا دی جائے. جبرائیل نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس بستی کے لوگوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے اس کے جواب میں یہ ملک الجبال ہے, آپ صرف وہ حکم دے دیں, ان دونوں کے درمیان ان کو پیس دیا جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, ہاں ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی ہو رہی ہے, آج ہم کیسے کیسے انتقامی جذبات میں سرشار ہو جاتے ہیں. ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کے معنی میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو جو اعلیٰ اخلاق ملا, معاف کر دینا, کشادگی دل کی ملی, یہ شرح صدر کے معنی میں داخل ہے. آپ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. حضرت جبرائیل نے جب کہا کہ آپ حکم دے تو پیس دیا جائے گا, ملک الجبال آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اللہ کی طرف سے, تو آپ نے کہا نہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ جانتے نہیں ہیں. اور آگے جو جملہ کہا وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَن يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھ سے, نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے, جو شرک نہیں کریں گے. کیا آپ کا یہ جواب گویا ایسا ہے جیسے ان لوگوں نے کوئی آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہی نہیں. یہ ایسی بدسلوکی تھی کہ مدینہ کے دور میں غزوہ احد کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
کہ کیا احد سے زیادہ سخت دن آپ پر کوئی گزرا ہے؟ تو آپ نے بتایا ہاں طائف والا دن اس سے سخت تھا۔ اندازہ لگائیے صبر و ثبات کا یہ پیکر اور معاف کر دینے کا یہ جذبہ، کوئی ملے گی تاریخ میں کوئی مثال ایسی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر ہے۔ اسی لیے نبوت کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس کی اور اعلیٰ درجے کی ضرورت تھی، شرح صدر کی۔ آپ کو اللہ نے یہ دیا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جب جناب محمد حضرت اس معنی کے ضمن میں نقل کیا انہوں نے اللہ کے ربی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ اس نے سرکشی کی، یہ دعوت کی ذمہ داری کا مکلف جب بھیجا گیا، اور فرعون کتنا بڑا سرکش تھا، وہ آپ اور ہم جانتے ہیں، اپنے آپ کو رب اعلیٰ تک کہا، وقت کا بادشاہ، سارے اختیارات کا بظاہر مالک دنیاوی اعتبار سے، ہاں اس کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اللہ سے کیا مانگا؟ رب اشرح لی صدری، ہاں قالا، یہ دیکھیے اذهب الی فرعون انہ طغی سورہ طٰہٰ میں، تو اس کے بعد کہا حضرت موسیٰ نے قالا رب اشرح لی صدری، اے اللہ پروردگار میرے سینے کو کھول دے، مجھے شرح صدر عطا کر۔ گویا نبوت اور دعوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے پہلی ضرورت شرح صدر ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، دوسرا یہ کہ میرے معاملے کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ بڑے پیاری تشریحات کی ہیں، وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے سینے کو کھول دے، میرا معاملہ آسان کر دے، یہ ذاتی طور سے خوبی مانگی حضرت موسیٰ نے کہ نبوت کے دعوت کے کام کو انجام دینے کے لیے اپنے اندر یہ صلاحیت ہونا ضروری ہے، ہاں اپنے اندر یہ ہو۔ پھر فرعون سے جب بات کرنے جا رہا ہوں تو فرعون اور موسیٰ کے درمیان جو وسیلہ ہے واحلل عقدۃ من لسانی، یہ زبان بیان، یہ میری زبان کی جو گانٹھ ہے گرا ہے وہ کھول دے، یعنی میں صاف صاف بات کر سکوں۔ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی، ہاں واحلل عقدۃ من یفقہوا قولی، وہ میری بات کو سمجھیں۔ وشدد کیا ہے؟ واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر میں میرا ایک وزیر، میرا مددگار بنا دے، ہارون اخی میرے بھائی کو۔ یہ مادی وسیلہ اور تعاون ہوا، اندر سے شرح صدر تیسیر آسانی، ہاں وسیلہ زبان کا، اور باہر سے بھائی کو مددگار بنا دے، ہاں اور اس کی آگے اور بھی وجوہات بیان کی، آخری سیاق تک پڑھے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ پہلی چیز، کئی چیزیں مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے، سب سے پہلی چیز مانگی شرح صدر، اس لیے کہ ان ساری چیزوں میں سب سے ضروری شرح صدر ہے۔ آپ سوچیں گے کہ میں اس پر اتنی تفصیل سے کیوں بات کر رہا ہوں، آپ کو ہم کو اس سے کیا مطلب؟ آپ کو ہم کو بھی اپنے اپنے دائرے میں شرح صدر کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر آپ کی اتباع کرتے ہوئے چلنا ہے ہمیں، تو آپ کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ دعوت میں، معاملات میں، لین دین میں آپ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں بھی کر رہے ہیں تو اپنے اپنے دائرے میں تو آپ کو لوگوں کو بتانا ہے، تربیت کرنی ہے، اور جب آپ کسی غلط کو غلط کہیں گے تو مخالفت ہوگی۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کون جھنجھٹ میں پڑے۔ آج کل ہمارے مسلمان یہی کہ کشتی میں چھید کر رہا ہے، میں کیوں بنا کروں؟ وہ چھید کرے گا، پانی میں ڈوبے گی کشتی تو بھی ڈوبے گا نا، اس لیے اس کو چھید کرنے سے روکنا پڑے گا۔ اور کوئی برا کام کر رہا ہے، کوئی موبائل میں غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، گپ شپ کر رہا ہے، الٹا سیدھا کام کر رہا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے۔ جب آپ مزہ آنے والے کو روکیں گے کہ یہ کام مت کر تو اس کو تو برا لگے گا، وہ آپ کی مخالفت کرے گا۔ وہاں آپ کو صبر کی ضرورت ہے، معاف کرنے کی ضرورت ہے، دل کو کشادہ کرنے کی ضرورت ہے، یہی ہے شرح صدر، یعنی اس کا ایک حصہ ہے۔ یہاں میں ضمناً ایک بات یہ بھی ذکر کروں کہ آج کل ہمارے ہاں کچھ لوگ فیشنیبل دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ فیشنیبل بطور خاص کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جدید انداز اختیار کرتے ہیں۔ اگر ان کی نیت ٹھیک ہے تو ہم اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ برکت دے، لیکن جو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے اس کے لیے یہ نمونہ ہے کہ اسے شرح صدر حاصل ہونا چاہیے، اور اگر اسے عقیدہ، منہج اور دین کی بنیادوں کا علم صحیح ڈھنگ سے نہیں ہے تو اس کا کام نہیں ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام اس پیمانے پہ کرے جو علماء کرتے ہیں۔ ہاں لوگ تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں، آج کل لوگ ٹی وی چینل، یوٹیوب پر بہت آسانی ہو گئی ہے،
ہاں مخصوص انداز اختیار کر کے اپنی اسپیچ تیار کرتے ہیں، کچھ جوابات نقل کر کے، کچھ سوال کر کے جواب اپنا نقل کر کے پیش کرتے ہیں. پتہ نہیں کون سا ایک معاملہ چلا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات یاد آتی ہے. میں تو ڈرتا ہوں کچھ بولنے سے، خطبے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ہم، کہ ایک زمانہ آئے گا. وہ کہتے تھے کہ آج کا دور ایسا ہے کہ عمل کرنے والے زیادہ ہیں، خطبہ کم ہے. صحابہ کے زمانے میں ایک زمانہ آئے گا کہ خطبہ بہت ہو جائیں گے، عمل کرنے والے نہیں رہیں گے. آج ایسا ہی ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھیے، کسی اسٹیج پہ دیکھیے، چلتے پھرتے آپ گفتگو کیجیے تو ایسا لگے گا جس سے بات کر رہے ہیں وہی سب سے بڑا دانشور ہے. لیکن عمل کے میدان میں دیکھیے تو ہمیں زیرو نظر آئے گا. ہر جگہ، وہ کاروبار میں معاملہ ہو، دینیات میں معاملہ ہو، لین دین اور تعلقات میں ہو، رشتہ داری اور حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کرنے کے ہر جگہ سناٹا. لیکن عقل، شعور، معلومات سب کو بہت ہے. یہ شرح صدر کی کمی ہے. لہذا جو نوجوان ہمارے یہاں، اب یہاں تو شاید نہ ہو، جوشیلی جذباتی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کفار یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، مولوی لوگ صرف یہ بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں. چلیے مولوی لوگوں کو ہٹا دیجئے، اللہ کی بات لیجئے. یہ مانیں گے کہ اللہ پہ بھی اعتراض کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کو جھکائیں، آپ بڑے بنیں، آپ کو عزت ملے، تو اس کا طریقہ وہ نہیں ہے جو آپ اور ہم ذہنوں میں سوچتے ہیں. اس کا طریقہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے. ان راستوں کو، ان مراحل کو اختیار کرنا پڑے گا. اور ان راستوں میں ایک اہم راستہ ہے کہ آپ خود صحیح عقیدہ، منہج، دین اختیار کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، اور پھر دوسروں تک صحیح دعوت پہنچائیں. اس کے لیے، دونوں کاموں کے لیے آپ کو پہلی ضرورت ہے شرح صدر کی، صحیح معرفت کی، حق کی پہچان کی، یعنی صحیح علم کی. لہذا پہلے علم حاصل کریں. جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہتھیار لے کے چلو دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، تنظیم بنائیں، جوشیلی جذباتی بات کر کے امت کو، قوم کو نقصان پہنچانے کا آلہ بنتے ہیں، یہود و نصارہ اور پریوار جو یہاں ہندوستان میں ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کا حصہ بن رہے ہیں ہندوستان کے مختلف حصوں میں. کہیں کوئی فرنٹ بن رہا ہے، کہیں کوئی فلاں تنظیم بن رہی ہے. یہ سب کے سب، میں نے ابھی کرناٹک میں بار بار یہ بات دہرائی کہ یہ غیروں کی طرف سے لانچ کیے ہوئے ہیں. لکھ لیجئے کہیں، منبر رسول سے علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، لانچ کیے ہوئے. یہ امت کو، مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے. یہ غیروں کے ایجنڈے پر عمل کریں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے کام کریں گے. ابھی کچھ دن میں دیکھیے گا کیا کچھ گل کھلاتے ہیں یہ لوگ. یہ کچھ نہیں کریں گے لیکن مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے. تھوڑا مظاہرہ ہوتا ہے، چونکہ نوجوانوں کو لگتا ہے ہم پر ظلم ہو رہا ہے، لہذا ان کو یہ چیز اٹریکٹیو، پرکشش نظر آتی ہے اور ان کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں جہالت کے ساتھ. میرے بھائیو، اگر آپ امت کا بھلا کرنا چاہتے ہیں تو صحیح پروسیجر اور مراحل سے گزریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ شرح صدر کیسے حاصل ہوگا. ہمارے یہاں خاص طور سے میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں، اپنے یہاں تو ایسا ذوق نظر ہی نہیں آتا کہ آپ مسجدوں میں بیٹھ کر علماء سے درس لیں، کتابی درس جیسے عربوں میں چلتا ہے، عقیدے کا درس، منہج کا درس. ہمارے یہاں بڑے بڑے علامہ مسائل بیان کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، روز علم بانٹتے ہیں. لیکن میرا یہ کہنا ہے، وہ جو دیوبندی، بریلوی، فلاں اور ڈھما ہیں، ان کے یہاں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی کو برا لگے معاف کیجیے گا، لیکن حقیقت ہے کہ عقیدے سے نابلد ہیں ہمارے یہاں لوگ. عقیدے کی بنیادی باتوں سے لا علم ہیں. سال لگ جاتے ہیں جماعت میں، دین میں، عقیدہ نہیں معلوم ہے. جہاں سے انبیاء شروع کرتے تھے ہم آخر میں بھی وہاں نہیں پہنچے. اور ان کی بات تو چھوڑیے جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہہ رہے ہیں آج، وہ بھی عقیدے اور منہج کے نہ صرف یہ کہ صحیح طریقے سے جانتے ہیں، شوق اور ذوق بھی نہیں ہے، انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی چیز چھوڑ کے بیٹھے ہیں. علماء کی طرف رجوع کریں، دروس میں شرکت کریں، عقیدہ سیکھیں، روز تازہ کریں، جو جانتے ہیں اس کو دہرائیں، ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں عقیدے ہی کی تعلیم دیا کرتے تھے، مدینہ میں چھوڑا نہیں. صحابہ کرام کے پاس خطبہ دیا کرتے تھے، ہر خطبے میں کہتے تھے کہ ہر بدعت، ہر نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے. ہر خطبے میں صحابہ بدعت کرتے تھے کیا؟ کیوں بار بار؟ صحابہ نے کہا کہ بار بار کیوں کہتے؟ یہ دین کے مصدر کی حفاظت ضروری ہے، عقیدے کی حفاظت ضروری ہے، اور ایسا نہیں کرنے سے وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں.
روز نئی شکایت، نیا معاملہ کہ فلاں جگہ یہ گمراہی پیدا ہو گئی، ایک نیا انسان پیدا ہوا، فلاں انجینئر ہوا، فلاں گروپ پیدا ہوا، ہمارے کچھ نوجوان اس سے متاثر ہو کے اس کے پیچھے چلے گئے، اس کو لائک کرتے ہیں، فالوور بن گئے، اور روز آ کے سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، مولوی صاحب جواب نہیں دے پائے، اور اسی پہ علامہ بنے رہتے ہیں۔ ایسے مسائل میں ہماری زندگیاں زیادہ کھپ رہی ہیں، وقت زیادہ لگتا ہے، جس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ پوری دنیا کا ایک چاند ہو، فلاں معاملہ ایسا کیسے ہو، اور اس پر گھنٹوں بحث کر رہے ہیں جس کے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر آپ ثابت ہی کر دیے ایک پہلو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ انجینئر جس کی بنیاد پر ہمارے نوجوان مسلسل صحابہ کرام کربلا کے واقعات، یزید اور حسین کی بحث کرتے رہتے ہیں سال بھر، کیا حاصل ہے آپ کو ان بحثوں سے؟ اور اس سلسلے میں جو ہمارا موقف ہے قرآن و حدیث کی بنیاد پر، اس سے ہٹنے کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ نے کوئی ایک موقف اگر ثابت بھی کر لیا تو اس سے آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑا، یہ سوال ہے۔ لیکن یہ شیطان کا چکر چل رہا ہے، یہ یہود و نصارہ کی طرف سے، صوفیوں اور رافضیوں کی طرف سے لانچ کیے ہوئے لوگ ہیں۔ پوری اسلامی تاریخ ایسی سازشوں سے بھری ہے، لیکن ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ ہمارے گرد و پیش میں یہ سازشی کام ہو رہے ہیں دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ اور اچھائیوں کے نام پہ، لیکن کوئی جاننے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، آنکھیں کھولنے کی۔ اور پھر اس کے بعد ہم شکایت کرتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی جب آپ قدم قدم پر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو؟ آپ کو فرصت نہیں ہے دین سیکھنے کی، آپ کو وقت نہیں ہے عمل کرنے کا، آپ دین سیکھنا نہیں چاہتے، اللہ کی رحمت کے طریقے کو اختیار کرنا نہیں چاہتے، پھر دوسروں سے شکایت کیوں کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی ہے؟ آپ تقریر کرتے ہو، آپ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراؤ کہ میری وجہ سے مدد نہیں آ رہی ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو کہے، کوئی دوسرے کو نہ کہے۔ اگر آپ دوسرے کو کہتے ہیں تو بتائیے کہ اللہ کی مدد لانے کے لیے آپ نے کیا کیا، کتنی اچھائیاں اختیار کی۔ بات تھوڑی پھیل گئی، وقت زیادہ ہو رہا ہے، پوری سورہ باقی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دے رہا تھا۔ حاصل یہ کہ شرح صدر کے معنی میں کئی پہلو داخل ہیں، اور اس میں آخری معنی جو میں نے بیان کیا کہ کار نبوت و دعوت کو اٹھانے کے لیے صلاحیت، حوصلہ، ہمت، ہاں یہ حاصل ہو جائے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں، اتنا لمبا مضمون باقی ہے۔ ووضعنا عنک وزرک، اور میں اصل آج جو بیان کرنا چاہتا تھا ان مع العسر یسرا، اس سے جو مربوط چیز ہے، لیکن شاید آج ہم وہاں پہنچ نہ پائیں، اور آئندہ ہفتہ شاید میں مالیگاؤں میں نہ رہوں۔ خیر، تو ووضعنا عنک وزرک، کہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھولا اور آپ سے آپ کے بوجھ کو نہیں ہٹا دیا، بوجھ کو نہیں ہٹا دیا، کم کر دیا۔ وضعن کسی چیز کو اتارنا، ہٹانا، وضع اعلیٰ کسی چیز کو لادنا اور رکھنا، الٹا معنی ہو جاتا ہے اعلیٰ اور عن سے، وضع کا۔ تو آپ سے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا، ہٹا نہیں دیا۔ کون سا بوجھ؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑے دیا تھا، جو آپ کی، ہم اردو زبان میں محاورے میں بولے، یہ لفظی ترجمہ، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ ہاں کون سا بوجھ؟ اب وزر کا بھی کئی معنی ہے، ہاں وزر کا معنی بوجھ، ہاں بوجھ کے ہوتے ہیں، اور مدد وغیرہ میں اس تفصیل میں لفظی اعتبار سے جاؤں تو وقت درکار ہوگا، اور اس کا زیادہ فائدہ عوام کو نہیں ہوگا۔ تو ہم نے آپ کے بوجھ کو، بوجھ کئی طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک بوجھ ہوتا ہے گناہ کا بار، گناہ کا بار، احساس۔ ایک بوجھ احساس ذمہ داری، اور ایک بوجھ ہوتا ہے جس کو ہم ذہنی تناؤ اور ٹینشن کہتے ہیں، ذہنی تناؤ، ذہنی بوجھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا بوجھ تھا؟ اس کی بھی علماء نے کئی توجیحات کی، اور وہ سارے معنی داخل ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جب آپ نبی نہیں بنے تھے تو آپ کی قوم کی گمراہی، شرک اور خرابیاں دیکھ کر آپ کو کڑھن ہوتی تھی کہ ان کی کیسے اصلاح کی جائے، آپ کو کوئی روح راستہ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ بہت شارٹ میں بول رہا ہوں، اختصار میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب وحی دی، آپ کو نبوت سے نوازا، تو آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ توحید کے ذریعے سے، رسالت کے ذریعے سے صحیح عقیدے اور آخرت کا یقین دلا کر ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اور صرف مکہ والوں کی نہیں، سارے عرب کی، اور صرف عرب کی نہیں، ساری دنیا کی اصلاح کی جا سکتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو ایک بوجھ یہ تھا
کہ کیسے اصلاح ہوگی. دوسرا ایک بوجھ کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں جی رہے تھے اس ماحول میں برائیوں سے بچنا بہت مشکل تھا. بہت. آج ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کئی اچھے لوگ بھی کچھ ایسے کام جو نامناسب ہیں, حرام نہیں کہہ رہا ہوں, نامناسب ہیں, کئی اچھے لوگ وہ بھی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں ماحول کی وجہ سے. شادی بیاہ میں, رہن سہن میں. ہمارے زمانے میں لوگ کہتے ہیں, بوڑھے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ہوٹلوں پر بیٹھنا برا مانا جاتا تھا. آج ہمارے یہاں وہ ہماری تہذیب و ثقافت کا ایک حصہ ہے, جو نہ بیٹھے وہ کہیں گے کہ بھولا بھالا ہے ذرا. خیر, تو آپ کا جو ماحول تھا اس میں برائیوں سے بچنا بہت مشکل تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسے بچایا, اس سلسلے میں سیرت کی کتابیں پڑھیے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی حضرت ابو طالب نے پالا پوسا, اور اپنے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بیان کیا, بعض تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے وہ تفصیل اور روایتیں, کہ وہ بیان دیتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال جو میری ذمہ داری دی گئی پالن پوشن کی, تو اس کے لیے کیا کیا. ابو طالب کثیر العیال تھے, کئی اولاد تھی. رات میں جب سلاتے تھے تو ایک جگہ محمد اپنے بچوں کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتے تھے, اور پھر رات میں جگہ بدل دیتے تھے, کیونکہ ان کو کئی اعتبار سے آپ کے لیے خطرات کا احساس ہو چکا تھا. پادری وغیرہ نے بھی بتایا وہ روایت کیسی ہے اپنی جگہ, تو جگہ بدلتے تھے. تو ان سب چیزوں کو بیان کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب بچہ ہے. ابو طالب اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو بلا وجہ ہنستے ٹھٹھا کرتے, لہو و لعب میں مشغول ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. اس بچے کو دوسرے بچوں کی طرح کبھی ایسی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو جھوٹ پر مشتمل ہو. کوئی جھوٹی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا, لہو و لعب میں شامل نہیں دیکھا. واقعہ ہماری سیرت کی کتابیں مشہور ہے کہ اللہ کے رسول اللہ جب کعبہ کی تعمیر کے وقت بوجھ اٹھا رہے تھے, کسی نے آپ کا ازار اتار لیا, آپ بے ہوش ہو گئے. ایک مرتبہ شادی بیاہ کی کسی مجلس میں جہاں رقص و طرب وغیرہ کچھ چل رہا تھا, وہاں آپ دیکھنے جا رہے تھے کہ کیا ہوا ہے دیکھو, تو وہاں راستے میں آپ کو اللہ نے ایسی نیند ڈال دی کہ وہاں آپ پہنچ ہی نہیں سکے. جب سورج کی روشنی اور دھوپ پڑی تب آپ بیدار ہوئے. ایسے اور بھی کئی واقعات, تفصیل کا موقع نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ماحول میں بھی ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رکھا جو کسی انسان یا اس کے اخلاق پر سوالیہ نشان پیدا کرے, کیونکہ آپ آگے چل کے پوری کائنات کے لیے نمونہ بننے والے تھے, اسوہ حسنہ بننے والے تھے. لہذا آپ کی شخصیت میں کوئی جھول, کوئی کمزوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہی نہیں. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ کا ایک معنی لوگوں نے یہ بتایا کہ آپ کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور اہل جاہلیت کے تمام معاملات سے محفوظ رکھا. امر جاہلیت کا کوئی اثر آپ کے کردار اور شخصیت پہ آنے نہیں دیا. چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. ہاں, یہ ایسے ہی ہے دریا میں رہتے ہوئے اپنا دامن بھیگنے سے بچانا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا ہر اعتبار سے, جاہلی معاشرے میں بھی. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ایک معنی جو زیادہ مشہور ہے, علامہ ابن کثیر وغیرہ نے بیان کیا کہ آپ سے آپ کا بوجھ ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر توڑی تھی, وہ ہے احساس گناہ, گناہ کا بوجھ. یہ معنی وہی ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بخشش کر دے, معاف کر دے آپ کے اگلے پچھلے گناہ کو. کچھ لوگ اس پر چھیں بجبی ہو جاتے ہیں, ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیے کیا؟ نہیں. یہاں ایک بحث آتی ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معصوم ہونے کی. لمبی چوڑی عقیدے کی کتابوں میں آپ کو بحث ملے گی. اس کا مختصر خلاصہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, اہل حق کا, اہل الحدیث کا, تمام محدثین صحابہ تابعین کا, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نبی شرک کفر کبھی نہیں کیا. نبی بننے کے بعد بھی, نبی سے نبوت سے پہلے بھی شرک اور کفر کبھی نہیں کیا. اسی طریقے سے کسی نبی نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کبھی نہیں کیا. کسی نبی سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا تھا. اس اعتبار سے معصوم تھے. لیکن کچھ ایسی غلطیاں جو اجتہاد کی شکل کی ہے, غور و فکر کیا, اجتہادی خطا کے طور پر ہو گئی, یا دعوت و تبلیغ کے معاملے میں ترجیحی طور پر ہو گئی, ایسی غلطیاں بعض انبیاء سے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کی فوراً تنبیہ کی اور انہوں نے توبہ کر لی, اس کی اصلاح کر لی. حضرت یونس علیہ السلام کی غلطی والا واقعہ آپ جانتے ہیں, اللہ کی اجازت سے پہلے نکل گئے, مچھلی کے پیٹ میں پہنچے. اور دوسرے کئی انبیاء کا معاملہ, خطا ہو گئی, حضرت موسیٰ سے گھوسا مارا, قبطی مر گیا,
مارنا چاہتے نہیں تھے, فوراً توبہ کی. اس وقت تو آپ نبی نہیں بنے تھے. ہاں, اور یہ جان بوجھ کر گناہ نہیں تھا, غلطی نہیں تھی. خیر اس بحث میں نہ جاتے ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت و اجتہاد کے طور پر جو ہوا, مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک نابینا صحابی آئے, آپ سے دین کے بارے میں سوال کرنا چاہتے تھے. آپ سرداران قریش سے گفتگو میں مشغول تھے, تو ان کی بات کو ناگوار سمجھا کہ اس وقت یہ خلل پیدا کر رہے ہیں, جبکہ میں سرداروں سے دعوت کا باقی بات کر رہا ہوں. یہ صاحب ایمان تھے, وہ اہل کفر تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار لگی, ناپسند آئی, اور قرآن اتارا عبس و تولی ان جاءہ الاعمی, کہ آپ نے منہ بھی سوڑا, ناراضگی کا اظہار کیا, منہ پھیر لیا کہ ایک اندھا شخص آپ کے پاس آیا, یہ ناگواری. اسی طرح اہل بدر میں, جنگ بدر میں جو قیدی بنے تھے, ان کے بارے میں جب آپ نے مشورہ کیا, ابوبکر صدیق, عمر فاروق نے کہا تھا کہ ایک رشتہ دار کو حوالے کرو, گردن مار دیں, یہ پہلا مارکا ہے جس میں ہم کو کفار پر فتح ملی ہے, ان کی جڑ کاٹ دی جانی چاہیے. یہ رائے پسند نہیں کہ ابوبکر صدیق کی رائے پسند کی گئی کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. دوسرے دن عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں جب پہنچا تو ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول رو رہے ہیں. میں حیرت زدہ رہا اور ان سے پوچھا کیا بات ہے, وجہ بتائیے. وجہ بتائیے, مجھے رونا آیا تو میں بھی روں گا, اور اگر نہیں آیا تو آپ لوگوں کے رونے کی وجہ سے رونے کی کوشش کروں گا. یہ ہے اتباع. آپ رو رہے ہیں تو میں بھی رونے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کل جو ہم نے فیصلہ کیا اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا, اور عمر یہ جو درخت نظر آ رہا ہے قریب میں, اللہ کا عذاب اس سے بھی زیادہ قریب آ گیا تھا. لولا سبق کتاب من اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں سورہ انفال میں آیت نازل کی کہ اگر پہلے سے اللہ کی کتاب سبقت نہ کی ہوتی تو تم نے جو کیا فیما افستم, کیا ہے, تم پر عذاب علیم آ جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر رو رہے تھے. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس فیصلے کو ناپسند کیا, غلطی ہوئی, تو آپ رو کر اس کی اصلاح کر رہے ہیں. آپ نے کہہ دیا میں شہد نہیں پیوں گا, قرآن آ گیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. تو یہ دیکھیے, یہ ایسا گناہ نہیں ہے جس کو ہم بد اخلاقی, برائی, نفس پرستی کہیں. سمجھنے کا فرق ہے. ایک نابینا آ رہے ہیں, آپ سرداروں سے بات کر رہے ہیں. آج بھی اگر کوئی آپ غیر مسلم سے, دوسرے مہمان سے بات کر رہے ہیں, مسلمان آئے گا تو آپ سوچیں گے کہ اس سے تو کبھی بھی بات کر سکتے ہیں, یہ تو اپنا آدمی ہے, ان سے موقع نہیں ملے گا. تو بظاہر یہ غلط نہیں ہے. تو ایسی غلطی نبی نہیں کرتا جس میں گناہ کا پہلو ہو. یہ اجتہادی طور پر, ترجیحی طور پر اس طرح کا معاملہ ہوا. تو ایک پہلو تو یہ کہ ایسی کچھ خطائیں اگر ہوئی ہیں تو وہ غلطی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے نبی بننے سے پہلے کا جو زندگی گزری اس میں جو معاملات ہوئے ہیں وہ آپ کا بوجھ تھا, گناہ کا بوجھ تھا, کہ میں تو پہلے دین سے, اسلام سے, اسلامی تعلیمات سے نابلد تھا. اللہ تعالیٰ نے جب مجھ کو وحی دی تب معلوم ہوا, لہٰذا یہ جو ہے میرے لیے گناہ کی بات ہے, بوجھ کی بات ہے. تو یہ فکر آپ کو پریشان کرتی تھی. ایک پہلو یہ ہے, لوگوں نے بیان کیا کہ آپ کا بوجھ یہ تھا. کچھ لوگوں نے کہا کہ بوجھ جو ہے اس معنی میں ہے کہ آپ کا کچھ معاملہ ایسا تھا کہ وہ گناہ اور غلطی نہیں ہے, لیکن آپ اس کو سمجھتے تھے کہ مجھے جو کرنا چاہیے میں نہیں کر رہا ہوں. اور پھر یہ بوجھ, سب سے بڑا بوجھ ایک نبی کے لیے یہ ہوتا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ گمراہی کا شکار ہوں, ان کی بات نہ مانیں, شرک اور کفر میں مبتلا ہو. جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا انی سقیم, میں بیمار ہوں, تو بعض علماء نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ قوم کے لوگ شرک میں مبتلا ہے, میری بات مانتے نہیں, اس سے بڑی میرے لیے اور کیا بیماری ہوگی, دکھ کی بات, دل کا بوجھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ بوجھ کی بات تھی. قرآن نے اس کا ذکر کیا, لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے. اسفا, افسوس کے مارے, ان پر افسوس کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو. تو یہ افسوس تھا آپ کو, یہ آپ کو بوجھ تھا. آپ کا بوجھ یہ تھا کہ قوم کے لوگ مان نہیں رہے ہیں, شرک و کفر میں مبتلا ہیں, جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں. ایک بوجھ یہ تھا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی اس کو کمزوری محسوس کرتا ہے کہ مجھے جو کرنا چاہیے میں نہیں کر پا رہا ہوں. ہمارے ہاں آج کل عام مزاج ہے, خاص طور سے نوجوانوں میں, نئی نسل میں, شیطان کا بہت بڑا, یہ اچھی طرح دماغ میں رکھیں. 2 کام ہمارے ہاں کوئی کرتا نہیں تو 4 مرتبہ اس کا ذکر کرتا ہے, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. جب بھی کہیں کوئی بات نکلی تو فوراً میں نے یہ کیا. آپ نے کیا تو آپ نے ذمہ داری اور جنت پکی کر لی, ذمہ داری ادا کر دی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بعض سلف کہتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بوجھ جو تھا، ذمہ داری کا احساس رلاتا تھا، آپ اس کو بوجھ محسوس کرتے تھے. ہاں، آپ کو ذہنی تناؤ اور ٹینشن رہا کرتا تھا. اور ہم تھوڑا موڑا کرنے کے بعد یہ تصور کریں کہ ہم نے کام کر لیا، دوسروں پر جتائیں، اور وہ جو جتا کر بھی اپنا جو اجر و ثواب ختم کر لے. یہ بہت بڑی بیماری ہے. جس مجلس میں بیٹھیے آپ، ہمارے ہاں لگتا ہے کہ سبھی نے کارنامہ انجام دیا، کسی نے کوئی کام کر لیا تو وہ اسی کی رٹ لگائے رہتا ہے. اگر آپ نے اتنے کارنامے انجام دیے تو قوم ملت میں اتنی خرابیاں کیوں ہیں؟ جتنی خرابیاں ہیں اس کے مقابلے میں آپ کی وہ ذمہ داری بہت سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہے. آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے اصلاح کے لیے. کام کرتے جائیے، بیان مت کیجئے، سوشل میڈیا پہ اور اخباروں میں رپورٹیں مت ڈالیے، ہو سکتا ہے اجر و ثواب ضائع ہو جائے. کوئی دوسرا ڈالتا ہے آپ کا تو ٹھیک ہے، سمجھ میں نہیں آتا. آدمی مقرر کیے جاتے ہیں، تنخواہ دی جاتی ہے، میری رپورٹ تیار کی جائے، میرے کارنامے بیان کیے جائیں. میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں کہ اپنا عمل ضائع ہونے سے بچائیے. اگر آپ کی نیت بگڑ گئی اللہ واسطے کہ بجائے آپ شہرت طلب کرنے لگے تو وہ عمل آپ کے لیے وبال. تو یہ کہنا چھوڑ دے نوجوان، اور ہم اللہ مجھے بھی توفیق دے. میں نے یہ کیا، یہ بیان کرنا بند کر دیجئے. اپنی نیکیوں کو بھول جائیے، اپنے گناہ یاد رکھیے. نیکیاں یاد رکھیں گے، خود پسندی آئے گی، میں کا عنوان آئے گا، گھمنڈ آئے گا، اپنے آپ کو بھاری سمجھنا بہت بڑی گمراہی ہے، ابلیسیت ہے، فرعونیت ہے. اور اپنے گناہ کو اور جب آپ ایسا کریں گے تو اپنے آپ کو کامل سمجھیں گے، کام کرنے کی ضرورت نہیں. اور جب اپنے گناہ کو، کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو یاد رکھیں گے تو ایک تو اللہ کے سامنے جھکیں گے، پہلا فائدہ. دوسرا یہ کہ کمزوریوں کو دور کرنے کی فکر ہوگی، دوسرا فائدہ. تیسرا یہ کہ اصلاح کی امید رہے گی اور ہم ترقی کریں گے. تو گناہ یاد رکھیے، نیکیاں بھول جائیے. اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس مقام پر تھے اس تناظر میں دیکھیے. ہاں، ورفع کیا ہے، الم نشرح لک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک کے تحت علماء نے بیان کیا. سارے معنی صحیح ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے تھے، آپ کے پیر میں ورم آ جاتا. ہاں، راتوں میں قیام اللیل کرتے، عبادت میں سخت و ریاضت کرتے، نوافل میں آپ سب سے زیادہ تھے. ہاں، تب اللہ کے رسول حضرت عائشہ وغیرہ نے پوچھا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، اگلے پچھلے گناہ معاف، کچھ ہے ہی نہیں. تو آپ کیا کہتے تھے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ نے مجھ پر اتنی بڑی نعمتیں کی ہیں. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کے بارے میں کہا کہ اللہ نے لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، کہ اللہ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر دیکھا اور کہا اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، فقد غفرت لکم، میں نے تم کو معاف کر دیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو بنیاد بنا کر کسی بھی بدری صحابی نے یہ کہا کیا کہ ہم کو تو حرام کام کرنے کا بھی لائسنس مل گیا ہے اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، کہ اب ہم چاہے جو کریں گے جنت پکی ہے. جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ، میں نے خواب دیکھ لیا، میں نے یہ کر لیا، اب اس کے بعد سب کر رہے ہیں الٹا سیدھا. بہن کا حق کھا لیا، فلاں کا ہڑپ کر لیا، جھوٹ بول رہے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، کہا 2 رکعت پڑھیں گے معاف ہو جائے گا. نہیں معاف ہوگا، دین سمجھا نہیں ہے. وہ شیطان نے خواب دکھایا آپ کو، شیطان بھی خواب دکھا سکتا ہے. ہاں، یہ دیکھیے صحابہ کرام بشارتیں ملنے کے بعد ڈرتے تھے اور ہم گناہ کر کے مطمئن ہیں. یہ منافقت ہے، منافقین کی علامت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، میں کہہ رہا ہوں غزوہ بدر کے لوگ، یہ جو کیا اس کے بعد بھی نیکیاں کر رہے ہیں. کس لیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے. ایسے وقت کافی زیادہ ہو گیا، یہ بھی پورا نہیں ہوا ہے، لیکن میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ علماء نے کئی معنی اس طرح سے بیان کیے ہیں کہ آپ کے بوجھ کو ہم نے آپ سے ہٹا دیا، ہلکا کر دیا. اس میں بڑا بوجھ ادائے رسالت، تبلیغ رسالت اور ذمہ داری کا احساس ہے معنوی اعتبار سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بوجھ ستاتا تھا کہ کیسے لوگوں تک ہدایت پہنچاؤں. یہ قرآن نے بھی کہا کہ اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں گے. کیسے لوگوں کو دعوت دوں، کس طریقے سے پہنچاؤں. اور پھر آپ سوچ سکتے ہیں، صحیح روایتوں میں ہے نا کہ جب معراج ہوئی، آپ رات میں واپس لوٹے، تو حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ اگر میں یہ واقعہ ابھی کفار مکہ والوں کے بیچ بیان کروں گا تو یہ میرا مذاق اڑائیں گے.
اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کر دیا کہ حضرت زینب کو حضرت زید سے، جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے پہلے، ان سے الگ کر دیا جائے گا اور آپ سے نکاح کر دیا جائے گا، آپ یہ بات بھی لوگوں کو بولنے سے ڈر رہے تھے. قرآن نے ذکر کیا سورہ احزاب میں کہ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ ڈریں. فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے ان سے اپنی مراد پوری کر لی، طلاق دے دیا، معاملہ ختم کر لیا، تو ہم نے آپ کی شادی کر دی ان سے. سورہ احزاب میں اللہ کے رسول ڈر رہے تھے کہ ابھی مکہ والے چیخیں گے، چلائیں گے، کہہ رہے دیکھو اپنے منہ بیلے بیٹے کی بیوی سے اپنے بہو سے شادی کر لی، ابھی یہ ہنگامہ مچائیں گے. آپ ڈر رہے تھے. یہ ڈر وہ ڈر نہیں ہے، فطری بات ہے جو اللہ سے ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ابھی مخالفتوں کا ایک طوفان کھڑا کریں گے. ایسے ہی جب رات اسراء اور معراج والی رات کی صبح جب آپ پہنچے مکہ میں تو آپ مغموم اور بیٹھے ہوئے تھے. آپ کہتے ہیں کہ میں بے چینی میں تھا، گھبراہٹ میں تھا. یہی گھبراہٹ بوجھ ہے. اور ابو جہل نے آگے کہا کہ محمد ابھی کچھ اور بھی ہے تمہارے پاس نیا، تو آپ نے رات کا قصہ سنایا، اس پر مذاق شروع ہو گیا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے جھٹلائیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے، اور ویسا ہی ہوا. اسی وقت صدیق اکبر نے کہا کہ اگر آپ خبر دے رہے ہیں تو میں ایمان لاتا ہوں. یہ بھی آپ کا بوجھ تھا کہ میں جب حق باتیں، سچی باتیں لوگوں میں بیان کروں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، مجھے جھٹلائیں گے، انکار کریں گے. کفار مکہ جیسے اس وقت کرتے تھے اور آپ کو ٹینشن تھا، ہوتا تھا، ایسے ہی آج کئی چیزیں ایسی ہیں قرآن حدیث کی جو ہم بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں ابھی لوگوں کو بیان کریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہاں یا رفع الیدین، رکوع میں جاتے وقت رکوع، ہم کو دیکھ لیا ہم نے حدیث کی کتاب میں کہ یہ سنت ہے، لیکن ابھی کریں گے تو لوگ ٹینشن دیں گے. یہ بوجھ ہے جس کی ہم کو ہمت نہیں پڑتی. رفع دین کرنے والوں کو جو تحقیق کر چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں سنت ہے، پھر بھی نہیں کرتے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم رفع الیدین کرنے کی ہمت نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے مخالفین دین کے سامنے حق کو پیش کر رہے ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے، جھٹلایا جا رہا ہے. کیسا محسوس کرتے ہوں گے؟ آج ہمارے یہاں کئی حدیثیں پیش کرے، ارے عقل میں نہیں آتی. یہی شک کے صدر والی کسی کی عقل میں نہیں آتی. سر سید احمد خان نے اس کا رد کر دیا کہ سینہ کھول کے دل نکال کے صاف کیا گیا. 2 مرتبہ تو ثابت ہے، کچھ لوگ 3-4 مرتبہ بھی روایتیں بیان کرتے ہیں. ہاں یہ نہیں سمجھ میں آتا، کسی کو معجزات سمجھ میں نہیں آتے، عذاب قبر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. ایک مومن کہتا ہے اللہ اور رسول بیان کر رہے ہیں، ہم مانتے ہیں، اور اللہ کی قدرت سے کوئی باہر نہیں، ہم کو اللہ کی قدرت پر کوئی شک نہیں ہے. یہ ہے ایمان. تو یہ بھی آپ کے لیے بوجھ تھا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے سینے کو کھول دیا، ہاں آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا. جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، ہاں ورفعنا لک ذکرک، میں چاہتا ہوں وقت کافی زیادہ ہو گیا کہ آپ کے ذکر کو بلند کیا. اور اس تناظر میں میں آگے مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں جو بیان کا، میں نے صرف اس آیت کے لیے اس مضمون کو لیا. لیکن جیسا کہ اللہ کا کلام ہے، اپنے اندر سمندر سمیٹے ہوئے ہوتا ہے کہ ایک جملہ معنی کا، ہاں تو اللہ کے کلام میں خیر ہی خیر ہے. یہاں اس تناظر میں آخری حصے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، صرف آج کے اس سورت کو لینے کی وجہ کے طور پر میں اس کے حصے کو بتا دوں کہ جب آپ کو موقع ملے، فرصت ملے، ہاں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تشریح اور تفصیل اس کی انشاءاللہ ہم آئندہ کسی جمعے میں بیان کریں گے کہ جب آپ فارغ ہوں تو محنت کریں اور اپنے پروردگار کی طرف ہی، صرف اللہ کی طرف راغب ہوں. تو اس تناظر میں جو تفاسیر ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک مسلمان بندے کے لیے فرصت نہیں ہے. ٹائم پاس کرنا، انجوائے کرنا، یہ ہمارے لغت میں نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کو اگر فرصت مل رہی ہے تو پروردگار کے لو لگاتا ہے، محنت کرتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا کے عمل سے، گھریلو مشاغل سے آپ کو جب فرصت ملے تو اللہ سے لو لگاؤ، عبادت کرو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ حجر کی آخری آیت. اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے. یہاں ریٹائرمنٹ نہیں ہے. جب تک ہوش و حواس ہے آپ کھڑے نہیں رہ سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ کر اشارے سے آپ کو نماز پڑھنی ہے. ہاں تو کوئی زمانہ ہمارا عبادات سے خالی نہیں ہے. میں اس تناظر میں یہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ کچھ لوگ رمضان کو صرف اللہ سے تعلق کا مہینہ سمجھتے ہیں. تو صرف رمضان میں آپ کو برکتیں چاہیے، پھر 11 مہینے اللہ کا عذاب کو دعوت دینا ہے، اللہ سے سرکشی کرنا ہے. آخرت آپ کی سیف ہو گئی، آپ 11 مہینہ دنیا کمانا ہے. جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے 1 مہینہ، اور جو مر جانے والے ہیں اس کے لیے 11 مہینہ. ہاں
رمضان کے روزے ختم ہوئے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے, یہ نفلی ہے, اکٹھا رکھے, الگ الگ رکھے پورے شوال میں, تو گویا اس نے پورے زمانہ یعنی پورے سال روزہ رکھا. 1 کا 10, ابن ماجہ کی روایت میں وضاحت بھی ہے, 1 کا 10 کم سے کم امت مسلمہ کو ملنا ہے. اب رمضان کا 1 مہینہ رکھ لیا, 10 مہینے کے برابر ہو گیا, اور 6 روزہ رکھا تو 3 دہائے 30 کے حساب سے 6 دہائے 60 ہوا, تو 60 روزہ وہ ہو گیا, 2 مہینہ یہ ہو گیا. پورے سال کے روزے کا آپ کو بہت آسانی سے ثواب مل گیا. تو یہ عبادات کرتے رہنا چاہیے, دین میں مشغول رہنا چاہیے, اور انہی عبادت اسی کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے, لہٰذا اس سے کبھی فراغت اور فرصت نہیں ہے. اور دوسری بات اس کے ضمن میں جو میں بیان کرنا چاہتا تھا موجودہ مسلمانوں کے حالات کے تناظر میں, کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ تنگی کے ساتھ, تنگی کے بعد نہیں کہا اللہ نے, اور 2 مرتبہ کہا, 2 مرتبہ اس کی تاکید ہے. گویا ہم کو یقین کرنا چاہیے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے, یہ طے ہے. ہم کو مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے, شکوے شکایت نہیں کرنا چاہیے, بس یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد کے آنے کے ذرائع کیا ہے وہ اختیار کریں, محاسبہ کریں کہ اللہ کی ناراضگی کے اسباب کیا ہیں وہ ہمارے اندر ہے, ہم اس سے توبہ کر لیں. الذی انقض ظہرک میں ہم کو ایک بات یہ معلوم پڑی کہ جس چیز نے آپ کو پیٹھ کو توڑا تھا, ایک بہت بڑی چیز, کہ انسان کے غم, ٹینشن, زندگی کے اندر آلودگی پیدا کرنے کی سب سے بڑی وجہ گناہ ہے. یہ اس تفسیر کے مطابق کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, آپ سے آپ کے بوجھ کو اللہ نے وضع کر لیا, ہٹا لیا, کا مطلب آپ کا بوجھ کیا تھا؟ احساس گناہ, گناہ کا بوجھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار ویسے نہیں تھے جس کو ہم عام معنی میں لیتے ہیں, میں نے کچھ تشریحات کی, لیکن اس کے باوجود آپ کو اس کا بہت بڑا قلق ہوا کرتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گناہ نہیں تھا اس کا احساس بھی آپ کو جو ہے بوجھ محسوس ہوتا تھا. ہم تو کتنے گناہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ہم کو احساس گناہ ہونا چاہیے. اور یہ سبق اشارہ ملتا ہے کہ ایک مومن بندے کو گناہ بوجھ محسوس ہوتا ہے جب تک کہ اسے توبہ نہ کر کے صاف نہ کر لے, اس کو جو ہے راحت نہیں ملتی. راحت ملے گی توبہ سے, استغفار سے, گناہ کی معافی اور صفائی سے. اور دوسرا کہ ہماری زندگی کا ٹینشن, ہم کو جو چیزیں بری لگتی ہے, زندگی خراب لگنے لگتی ہے, مزہ نہیں آتا, اس کی سب سے بڑی وجہ ہم دوسری ڈھونڈتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں. ہاں, گناہ چھوڑ دیجئے, مشکلات کے ساتھ آسانی والا اللہ کا قاعدہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بھی ان ذمہ داریوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور آپ کے علم کے وارث ہونے کی حیثیت سے ہم پر عائد ہوتی ہے, ہمیں بھی شرح صدر اور جو ذمہ داری کا کے بوجھ کا احساس ہے اس بوجھ کو ہٹانے اور اس کو پورا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے, اور اسی راستے کا راہی بنائے جو جنت کا راستہ ہے, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ راستہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.